السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ڈارک لو ساگا سیزن 3 پارٹ 2۔ عشاء کے بعد کا وقت تھا اور بنگلے میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوئے تو سامنے ہی شاہ بلند بخت راؤ، ان کے لاڈلے اکلوتے بیٹے، بزنس کی فائل ٹیبل پر رکھے اپنے گھر آئے مینیجر کے ساتھ کسی گفتگو میں مگن تھے۔ حشمت راؤ کو اندر آتا دیکھ فائلز مینیجر کو تھما دی اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ مینیجر حشمت راؤ کو سلام کرتا فائلز لے کر وہاں سے چلا گیا۔ السلام علیکم بابا جان، بلند بخت نے انہیں دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب کہاں ہیں؟ کافی خاموشی ہے گھر میں۔ ہماری شہزادی کہاں ہے؟ آپ کی شہزادی نے ہی ناک میں دم کر رکھا ہے، کیا کروں؟ آپ نے پوتی کی ہر خواہش پوری کر کر کے اسے اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اب جب وہ کوئی ضد کرتی ہے تو اس قدر تنگ کرنے لگ گئی ہے بابا اور پھر میڈم رو رو کر اتنی طبیعت خراب کر لیتی ہے کہ میں اور سارا بھی تنگ آ چکے ہیں اب تو اس کی ضد سے۔ بلند بخت جھنجھلا کر بولے تھے۔ اب کیا فرمائش کر دی میری پرنسس نے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ آج بالکنی میں کھیلتے ہوئے چاند پر نظر پڑ گئی ہے آپ کی پرنسس کی، اب اسے وہ چاہیے۔ اب جائیے اور لا کر دیجیے اسے مون۔ رو رو کر پھر سانس بند کر لیا۔ ایک تو اس کی پراسرار سی بیماری، اوپر سے آج پھر انہیلر کی ضرورت تک پڑ گئی۔ اب سوئی ہے، پورے راؤ مینشن کو سر پر اٹھا رکھا ہے۔ بلند بخت اب بھی بیزار کن لہجے میں بولے تھے، جبکہ لاڈلی پوتی کی انوکھی فرمائش پر دادا کہا لگا کر ہنس پڑے۔ ارے جانے دو بیٹا جی، حشمت راؤ کی پوتی ہے، چاند مانگنا تو بنتا ہے نا۔ کوئی معمولی چیز مانگ کر دادا کا اسٹینڈرڈ تو لو نہیں کرے گی نا۔ ویسے بھی ایسی چیز مانگے جو مجھے اسے دیتے اور اسے لیتے ہوئے بھی مزہ آئے۔ وہ چٹکارا بھر کر بولے تھے، دیکھ لیجیے کل کو کوئی ایسی چیز نہ مانگ بیٹھے جو آپ اسے لا کر نہ دے سکے۔ بلند بخت معنی خیز انداز میں بولے تھے، اوہو ایسا تو ممکن نہیں ہے، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ حشمت راؤ نے نخوت سے ہنکارا بھرا۔ تبھی 10 سالہ اساوری شاہ آنکھیں ملتی سیڑھیوں سے نیچے اتری تھی۔ دادو، وہ آ کر حشمت راؤ کے گلے میں جھول گئی۔ پاپا گندے ہیں، مما بھی، مجھے مون نہیں لا کر دیتے، آپ کو پتہ ہے میں کتنا روئی تھی؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ میری شہزادی نے اپنی طبیعت کیوں خراب کی اور روئی کیوں؟ دادو کا تو ویٹ کیا ہوتا، میں اپنی پرنسس کو خود مون لا کر دے دوں گا۔ اور اب حشمت راؤ تھے اور ان کی لاڈلی پوتی کے چوچلے بھری فرمائشیں۔ بلند بخت نے افسوس سے سر ہلایا اور ایک سرد آہ بھری۔ وہ خود حشمت راؤ کی منتوں مرادوں کی اولاد تھے، پھر جب جوان ہونے پر ان کی خود کی شادی ہوئی تو 3 مردہ بچوں کی پیدائش کے بعد کہیں جا کر اساوری کی صورت انہیں زندہ سلامت اولاد کا منہ دیکھنا نصیب ہوا تھا، مگر اسے پیدائشی ہی ایک پراسرار سی بیماری تھی کہ چلتے پھرتے وہ بالکل نارمل رہتی مگر اچانک ہی اس کا سانس بند ہو جایا کرتا تھا۔ میڈیکل میں اس کی اس پراسرار بیماری کی تشخیص نہ ہو سکی۔ حشمت راؤ نے دنیا کے بہترین ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروایا مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر اپنے دیرینہ دوست خان شمشان خیل کی باتوں میں آ کر جو توہم پرستی کا گھناؤنا کھیل شروع ہوا، ابھی اس سب سے دنیا انجان تھی۔ حشمت راؤ نے پوتی کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کچھ کیا تھا، یہ اگر خود اساوری ہی سمجھ بوجھ ہونے پر جان لیتی تو خودکشی کو ہی ترجیح دیتی۔ مزید 5 سال بعد امن، علیزے، خضر، فلزہ اور احان اپنی اسپورٹس بائیکس قریبی پارک آئے تھے۔ آج سنڈے تھا اور اسکول سے چھٹی تھی۔ ایکسکیوزنس نے اسکول کے ایک ایک فرد کا سارا بائیو ڈیٹا نکالا تھا، پرنسپل سے لے کر گیٹ کے چپراسی اور گارڈز تک کا، مگر کوئی قابل ذکر کلو یا چیز حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے انہوں نے سیکیورٹی بڑھا دی مگر اسکول چینج نہیں کیا تھا، اور یہیں پہ شاید وہ ایک بہت بڑی بھول کر گئے تھے۔ وہ لوگ پارک میں گھوم پھر رہے تھے، علیزے احان کی جانب متوجہ تھی، وہ سنجیدگی سے چہل قدمی میں مصروف تھا۔ علیزے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ اب سنجیدہ رہا کرتا تھا، وہ سالوں سے نہیں ہنسا تھا۔ دیا کا اس کی موجودگی میں کہیں گم ہو جانا بہت صدمے کا باعث تھا۔ 5 سالوں سے وائٹ پیلس پر ایک اندیکھی افسردگی چھائی ہوئی تھی، جبکہ دیا کا کڈنیپ ہونا بڑوں نے بچوں سے تو چھپا ہی رکھا تھا۔ بچوں کی دانش میں دیا ایک حادثے میں گم ہو گئی تھی۔ احان اچانک پیچھے مڑا تھا جب علیزے کو اپنے سامنے پایا۔ علیزے پلیز، کتنی مرتبہ کہا ہے کہ مجھے فالو مت کیا کرو، مجھے نہیں پسند اس طرح تمہارا میرے پیچھے پیچھے ہر جگہ پہنچ جانا، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ علیزے کا منہ لٹک گیا۔ وہ خاموشی سے آ کر اس بینچ پر بیٹھ گئی جہاں قریب ہی خضر باقی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔
فلزہ واک کرتی کرتی تھوڑی دور گئی تھی جب اسے اپنی پرانی دوست عائشہ نظر آئی تھی۔ وہ ایک بینچ پر اداس سی بیٹھی تھی۔ عائشہ، اس نے پکارا۔ وہ اٹھ کر فلزہ سے گلے لگ گئی۔ فلزہ، تم؟ بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ عائشہ ابھی تک خوشگوار حیرت میں مبتلا تھی۔ مجھے بھی خوشی ہوئی۔ تم نے اسکول کیوں چھوڑ دیا یار؟ فلزہ نے افسردگی سے اس سے پوچھا۔ ہاں، بابا نے اس آگ والے حادثے کے بعد چھڑوا لیا، وہ بھی اداسی سے بولی۔ تم اتنی سیڈ کیوں ہو عائشہ؟ فلزہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ مسلسل بچوں کے ایک جھرمٹ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے داشاب، عائشہ نے ایک جانب اشارہ کر کے آواز دی۔ وہ احان جتنا لڑکا جو بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہا تھا، اب عائشہ کے پکارنے پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ واٹ ہیپنڈ آشی؟ ابھی تو داشو کو گیم کھیلنے کا مزہ آ رہا ہے۔ وہ بچوں کی طرح پاؤں پٹکتا عائشہ تک آیا۔ فلزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ داشاب، یہ میری فرینڈ ہے فلزہ، سے ہائی ٹو ہر۔ عائشہ نے اسے فلزہ کی جانب متوجہ کیا۔ اس نے سر تپا فلزہ کو غور سے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں کو حیرت سے دیکھا۔ آشی، اس کی آئیز تو بالکل فراگ کی طرح ہے، گرین گرین۔ اس کی بات پر فلزہ نے بھوچکا سا ہو کر اسے دیکھا تو اس کی اتنی حسین آنکھوں کو فراگ سے میچ کر کے امیجینیشن کی ماں بہن ایک کر رہا تھا۔ وہ اب اپنی ہی بات کو انجوائے کرتا تالیاں بجا بجا کر خود مینڈک کی طرح بھی کود رہا تھا۔ مینڈک کہیں کا، فلزہ جل کر بڑبڑائی۔ ہائے، اس نے فلزہ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ بظاہر جو ایک ٹین ایج صحت مند لڑکا تھا مگر شاید مینٹلی ڈسیبل تھا۔ ہائے، فلزہ نے اس سے ہاتھ ملایا۔ ہاؤ آر یو؟ فائن، وہ میکانکی انداز میں بول کر پھر بچوں کی جانب بھاگ گیا۔ عائشہ نے ایک سر سی آہ بھری۔ عائشہ، یہ کون ہے اور اسے کیا ہوا ہے؟ فلزہ اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ یہ میرا کزن بردر ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک بالکل ٹھیک تھا، بہت انٹیلیجنٹ، لونگ، کیئرنگ، پھر اچانک چاچو اور چاچی کی مسٹریس ڈیتھ ہو گئی اور رات کو ٹھیک ٹھاک سوئے تھے وہ لوگ اور صبح ان کے مردہ وجود کمرے میں پائے گئے تھے۔ اس حادثے کے بعد داشاب اکثر بیمار رہنے لگا اور اب تو 1 سال سے وہ بالکل اس طرح چھوٹے بچوں کی طرح بیہیو کرتا ہے۔ مما بابا نے کافی علاج کروایا مگر سائیکالوجی ڈاکٹرز کچھ ہیلپ نہیں کر پا رہے۔ یہ بہت زندہ دل اور ہنسمکھ تھے اور اب ان کی یہ حالت مجھے بہت ڈسٹرب کرتی ہے۔ عائشہ بے حد اداس تھی جب اچانک بات کرتے کرتے داشاب کھیلتے ہوئے بھاگا اور سامنے سے آتے 2 لڑکوں سے بری طرح ٹکرا گیا۔ وہ جو آئس کریم کھاتے آ رہے تھے ان کے کپڑے آئس کریم سے بری طرح خراب ہو چکے تھے۔ وہ جو ناسمجھ تھا ان کی یہ حالت دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ سامنے والے لڑکے نے کھینچ کر ایک زناٹے دار تھپڑ داشاب کے جڑ دیا تھا۔ وہ بلبلا اٹھا۔ عائشہ اور فلزہ لپک کر اس تک پہنچی اور ابھی وہ ایک دوسرا تھپڑ داشاب کے منہ پر مارتا جب فلزہ نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ہے، دیکھ نہیں رہے سامنے والا مینٹلی سٹیبل نہیں؟ بزدل کہیں کے، اپنی طاقت اپنے جیسوں کو جا کر دکھاؤ۔ فلزہ گھررائی تھی اور اس کا ہاتھ ایک جانب جھٹکا۔ داشاب بری طرح رو دیا تھا۔ وہ تمسخرانہ سا ہنسے تھے۔ تم لوگ تو تم اسے بچاؤ گی، پہلے ہم سے خود کو تو بچا لو گرین بیوٹی۔ ان میں سے ایک خباثت سے بولا۔ ریئلی؟ اور تم کیا کرو گے؟ فلزہ نے اطمینان سے کہا۔ لڑکے نے اس کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی تھی مگر وہ ہوا میں اچھل کر کمر کے بل دھاڑ سے زمین پر گر کر اب فرش کو سلامی پیش کر رہا تھا۔ دوسرا لڑکا بھننا کر فلزہ کی جانب لپکا اور بہت اچانک اس کی گردن دبوچ لی۔ فلزہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے دونوں بازوؤں کے اندر سے اس کے چہرے تک لائی۔ فلزہ کا ایک مکہ اس کی ناک کی ہڈی توڑ چکا تھا۔ فلزہ نے پوری طاقت سے گھٹنا فولڈ کر کے اس کے پیٹ میں مارا اور بلبلا کر وہ پیچھے ہٹا اور دونوں وہاں سے 9-2-11 ہو گئے۔ وہ اب روتے روتے کلیپنگ کر رہا تھا۔ یو آر ویری بریو، آئی لائک یو سو مچ۔ داشو اب تمہارا فرینڈ بن جائے گا، وہ اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا کر بولا تھا۔ فلزہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تو میں بھی اپنے فرینڈ سے ملنے آیا کروں گی۔ فلزہ نے بھی اس کا ہاتھ تھپکا تھا۔ وہ گھر واپس آئے تھے۔ ان کی بائکس گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو اسی وقت مہابیر کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی جس میں آریان اور سمی تھے۔ مہابیر راسم حفیظ کے دیرینہ وفادار، سمی جو دوسری نسل سے جلادوں کا وفادار تھا۔ اس کی بیوی بیمار تھی۔ جب پتہ چلا کہ اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تو مہابیر اور آریان خود گاؤں اس کی میت پر گئے تھے۔ بیوی تو نہیں رہی مگر اب خاندان کے نام پر سمی کی ایک 10 سالہ بیٹی
بیٹی ہی بچی تھی، وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سمیع نے مہابیر سے اپنی نوکری چھوڑنے کی بات کی مگر مہابیر کسی صورت نہیں مانا۔ مہابیر نے اس کے مسئلے کا یہ حل پیش کیا کہ وہ اپنی بچی سمیت وائٹ پیلس چلا آئے، اسے رہنے کے لیے انیکسی دی جائے گی اور ان کے بچوں کے ساتھ ہی وہ بھی تعلیم حاصل کر لے گی۔ تبھی اب سمیع اپنی بچی کے ساتھ سوگوار سا وائٹ پیلس میں آیا تھا۔ وہ سب گاڑی سے باہر نکلے اور سب بچوں نے اس چھوٹی سی پٹھانی بچی کو دلچسپی سے دیکھا۔ دراصل سمیع اور اس کی بیوی تاج بیگم دونوں پٹھان تھے۔ تبھی اب وہ بچی پٹھانی زرتار بلیک فراک میں حیرت سے اتنے بڑے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا رنگ بے حد سفید تھا جبکہ آنکھیں ڈارک براؤن چاکلیٹ جیسی۔ سب سے پہلے امن دلچسپی سے اس کی جانب آیا تھا۔ سمیع انکل، یہ کوکومو کون ہے؟ امن نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ سب اس کے شوشے پر ہنس پڑے۔ امن، بری بات، آریان نے اسے گھورا۔ واٹ ڈیڈ، سیریس؟ میں بالکل مذاق نہیں اڑا رہا، یہ بالکل کوکومو کی طرح ہے، وائٹ اور اس کی آنکھیں کوکومو کے اندر والی چاکلیٹ کی طرح براؤن۔ امن نے کہتے ہوئے اس کی سفید میدا کی طرح گال پر اپنی فنگر لگائی۔ اس کی اس امیجینیشن پر سب قہقہہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ سمیع جو کافی دن سے افسردہ تھا آج کھل کر مسکرایا تھا۔ یہ میری گڑیا ہے امن بابا، اور اس کا نام معجزہ سمیع خان ہے۔ سمیع نے مسکراتے ہوئے اس کا تعارف کروایا۔ سمیع انکل، آپ فکر ہی نہ کریں، یہ ہماری فرینڈ بنے گی۔ آج سے میں اس کا ڈھیر سارا خیال رکھوں گا۔ امن کی اس بات پر سب مسکرائے تھے۔ بالکل امن بابا، یہ کل سے آپ کے اسکول میں جایا کرے گی، آپ سب پڑھنے میں بھی اس کی مدد کر دینا۔ سمیع نے کہتے تشکر کے احساس سے مہابیر اور آریان کی جانب دیکھا تھا کیونکہ سب بچے اسے ساتھ لیے اب لان میں کھیل رہے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کر رہے تھے۔ وہ جو پہلے ڈری سہمی سی تھی اب بہت جلد بہل گئی تھی اور ان کے ساتھ اب باتیں بھی کر رہی تھی۔ سمیع جو پہلے کچھ پریشان سا تھا کہ وہ بالکل الگ اور انوکھے ماحول میں کیسے ایڈجسٹ کرے گی، اب وہ کافی سکون میں تھا۔ دوسری طرف جاگنگ کے بعد وہ سیدھا بیسمنٹ میں آیا تھا۔ آہان کی پریکٹس جاری تھی۔ 20 فٹ کے فاصلے سے بھی وہ نشانہ صحیح نہیں لگا پا رہا تھا اور اب وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ کیا بات ہے چیمپ، ابھی سے تھکنے لگے؟ ابھی تو زندگی کے بڑے بڑے امتحان باقی ہیں، ماہر خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ کیا ڈیڈ یار، اب تو میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہو، اب تو چیمپ بولنا بند کرے۔ وہ روحان سا ہوا تھا، کچھ ہی نشانہ لگانا اس کے لیے کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ کچھ ویسے ہی وہ سب تو جیسے آدم بیزار ہو چکے تھے۔ ماں وہ بیمار رہتی تھی، دیا کے غم میں آہستہ آہستہ گھل رہی تھی اور کچھ ویسے ہی صبر ہی نہیں آتا تھا کسی کو بھی۔ اس کے مقابلے میں تو فلسہ نے اپنا دل مضبوط کر رکھا تھا کہ وہ ماں کے سامنے خود کو کمپوز رکھتی، ان کو ہنسانے کا، ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی رہتی۔ ہاں مگر تنہائیوں میں جی بھر کر رویا کرتی تھی، اسے یاد کرتی اور بے تحاشا یاد کرتی جو اس کے وجود کا ہی ایک حصہ تھی مگر اس سے الگ ہو گئی تھی۔ وہ اس کی یاد میں کافی بے حس بنتی جا رہی تھی، ظالمانہ حد تک بہادر اور نڈر۔ اس کی اور علیزے کی پریکٹس بھی لگاتار جاری تھی، انہیں سب سے پہلے سیلف ڈیفنس کی ٹیکنیک سکھائی جا رہی تھی۔ پھر ماہر خان نے اسے کافی پریکٹس کروائی۔ وہ اب اپنے کمرے میں آیا تھا، سب اسکول کے لیے تیار تھے۔ امن جو کہ اپنی ذہانت کی وجہ سے اسکول میں ایک رائزنگ اسٹار تھا اور 8th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، اسکول کے لیے بالکل تیار اب سمیع انکل کی انیکسی کی جانب آیا۔ سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں ٹائی ہمیشہ کندھے پر گرائے، اس کا ایک الگ ہی سویگ تھا۔ سمیع انکل، کوکومو ریڈی ہے؟ وہ سکون سے انیکسی میں داخل ہو کر پوچھ رہا تھا مگر سامنے کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھیں تہیے سے پھیل گئی۔ بیچارے سمیع انکل کا ایک پیر کچن میں اور ایک رونی سی شکل بنا کر کھڑی معجزہ کے پاس تھا۔ پوری انیکسی میں گیلا ٹاول، ٹوتھ برش، پیسٹ، کپڑے اور برتن کپڑے بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ معجزہ کے گھنے بالوں میں جیسے دھماکہ بجا ہوا تھا۔ امن کو اسے دیکھ کر ہنسی چھوٹ گئی۔ انکل آپ رہنے دیں۔ وہ جلدی سے معجزہ کے قریب آیا، اس کے بالوں میں برش کر کے پونیاں پہنائی اور اس کا بیگ اٹھایا۔ انکل آپ رہنے دیں، بریک فاسٹ یہ ہمارے ساتھ کر لے گی، آپ یہ سب سمیٹ لیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ لیکن امن بابا، سمیع جھجکا مگر اس کا ہاتھ تھامے باہر نکل گیا تھا۔ معجزہ نے ان سب کے ساتھ ہی ناشتہ کیا تھا۔ شفا نے اس کا لنچ باکس بھی ریڈی کر کے بیگ میں ڈال دیا۔ آریان آج خود بچوں کے ساتھ معجزہ کے ایڈمیشن کے لیے اسکول آیا تھا۔ وہ سب گاڑی سے اترے اور اسکول کے ڈرائیو وے سے اندر داخل ہوئے۔ آریان، امن اور معجزہ پرنسپل کے آفس کی جانب چلے گئے تھے۔
فلزہ اپنی فرینڈس کے پاس رک گئی تھی۔ علیزہ اور احان اپنی کلاس کی جانب بڑھ رہے تھے جب احان کے سامنے نگاہ پڑی اور وہ سر سے سانس کھینچ کر رہ گیا۔ علیزہ نے خوخار نگاہوں سے سامنے گھورا اور غیر محسوس طریقے سے احان کے مزید پاس ہو کر چلنے لگی۔ جمعہ 8 دن ہوئے تھے اسے اسکول مائیگریٹ ہوئے۔ پہلے تو بڑی بیزار شکلیں بنائے گھومتی تھی، مگر اب کچھ دن ہوئے تھے وہ احان ماہر خان کے سایہ بن گئی تھی جیسے۔ ایک ہی کلاس میں ہونے کی وجہ سے وہ اب اس ساری سچویشن سے اریٹیٹ ہونے لگا تھا۔ وہ اصابری شاہ تھی جو صبح آتے ساتھ ہی سامنے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتی، جیسے اس کے ساتھ اس کی وہ دوستیں ہوتی جو اس کے ساتھ ہی مائیگریٹ ہو کر یہاں آئی تھی، اور چھٹی ٹائم بھی وہ اس کے قدموں کے اوپر قدم رکھتی پیچھے چلی آتی۔ پورے اسکول میں مختلف قسم کی سرگوشیاں ہونے لگی تھی اب، لیکن اس پاگل لڑکی کو تو جیسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اب بھی وہ اسے نظر انداز کرتا اپنی کلاس میں جا چکا تھا۔ اندر آ کر وہ بوائز کی جانب بیٹھ گیا اور اس کے پیچھے ہی اپنی چھچوری سی دوستوں کے ساتھ وہ اندر آئی تھی۔ ٹیچر نے پیریڈ لینے کے بعد اناؤنس کیا تھا کہ 1 ہفتے بعد کلچر ڈے ہے، جس نے حصہ لینا ہے وہ اپنا نام لکھوا لے۔ جنہوں نے حصہ لینا تھا وہ کلاس میں ہی اپنا نام لکھوا رہے تھے، جبکہ یہ تینوں کلاس سے باہر نکل آئے تھے۔ آج پورے ہفتے بعد کلچر ڈے تھا۔ چونکہ ان میں سے کسی نے بھی پروگرام میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا، اسی لیے وہ لوگ یونیفارم میں ہی اسکول گئے تھے۔ اسپورٹس میں وہ سب حصہ بھی لیتے تھے اور ہمیشہ جیت کر بھی آتے، مگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے وہ لوگ دور ہی رہتے تھے۔ اسکول میں کافی رونق تھی آج، سب تیاری مکمل تھی۔ اس وقت تمام اساتذہ اور اسٹوڈنٹس آڈیٹوریم میں موجود تھے، بس اب چیف گیسٹ کے آنے کا انتظار تھا۔ کچھ ہی دیر میں چیف گیسٹ بھی آ گئے، جن کا بچوں نے پھول گرا کر استقبال کیا۔ چیف گیسٹ اپنی سیٹ پر براجمان ہوئے اور فنکشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت اور نعت سے کیا گیا۔ مختلف پرفارمنس دی گئی جس سے وزیر شبیر احمد بہت متاثر ہوئے تھے۔ آڈیٹوریم کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وزیر ثقافت سے پرنسپل کے ساتھ سامنے کی رو میں بیٹھے تھے۔ 8 کلاس کے بچے سندھ کی ثقافت کو بیان کرتے اپنی پرفارمنس دے چکے تھے، اب 9 کلاس کی باری تھی۔ اصابری شاہ بے تحاشا خوبصورتی سے پور سجی پنجابی کرتی لاچا میں سر کی سائڈ پر جھومر اور دوپٹہ سیٹ کیے پنجاب کی ثقافت کو پریزنٹ کرتی اپنے گروپ کے ساتھ اسٹیج پر مسکراتی ہوئی آئی تھی۔ اسٹیج پر آتے ہی نگاہ کسی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکی، آخر دائیں جانب کی چیئرز پر تیسری رو میں اسے وہ سبز کائی جمی آنکھیں دکھائی دی جن کی جھیل سی گہرائیوں میں وہ خود کو ڈوبتا محسوس کرتی تھی۔ وہ کچھ چباتا رہتا تھا، اب بھی حسب معمول شان بے نیازی سے بیٹھا اسٹیج کی جانب دیکھ رہا تھا۔ گانا بجا، پرفارمنس شروع ہوئی، آڈیٹوریم کلیپنگ سے گونج اٹھا۔ پنجابی سانگ چل رہا تھا۔ وہ اپنی پرفارمنس کے دوران جان بوجھ کر صاف اشارہ کر رہی تھی کہ آج کل جٹی کس پر آنکھ رکھ رہی ہے۔ احان نے دانت کچکچا کر اس پاگل لڑکی کو دیکھا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، تیسری بار لڑکوں کی بہت زیادہ ہوٹنگ پر احان ماہر خان نے پہلو بدلا تھا۔ اب کی بار اصابری نے پھر اس کی جانب اشارہ کیا۔ جیسے جیسے گانا چل رہا تھا ویسے ویسے اصابری اپنی پرفارمنس کے دوران اسی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ احان ماہر خان بھننا کر اپنی سیٹ سے اٹھا تھا۔ لڑکوں کی ہوٹنگ کے دوران وہ سرخ چہرہ لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ دوسری طرف نیو یارک کے ایک اپارٹمنٹ کے در و دیوار پر اس وقت جیسے سوگ کی سی کیفیت طاری تھی۔ اسی اپارٹمنٹ کے ایک کمرے میں وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ پھر اچانک اس نے اپنا سرخ چہرہ، لال انگارہ وحشت بھری نگاہیں اٹھائی اور ہاتھ میں پکڑے فریم پر جم کر رہ گئی۔ ارشن مہابیر حفیظ سالوں سے تڑپ رہا تھا، مر رہا تھا، پل پل، قطرہ قطرہ پگھلتا جاتا تھا۔ اگر یہاں نہ آتا تو مر جاتا، اگر پاکستان نہ چھوڑتا تو مر جاتا۔ اس کی ہم شکل کو روز اپنے سامنے دیکھتا تو روز تل تل کر کے مرتا۔ تبھی سب کچھ پیچھے چھوڑ آیا تھا، بے ربط خیالات، منتشر سوچیں، حیات کی گہما گہمی اور 4 سو شور و گل۔ ان سب کے باوجود تمہارا خیال پوری شدت سے میرے دل و دماغ پر حاوی ہے۔ اے خوشگفتار روح، سکون کا ہر راستہ تمہارے در و بام تک جاتا ہے۔ وہ تصویر کی جانب دیکھ کر اپنے دل میں اسے مخاطب تھا۔ ہلکی سی نوک کے بعد کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا۔
فجر روم میں داخل ہوئی اور ارشن کو ایسے دیکھ کر ایک مرتبہ پھر جیسے ٹوٹ ہی گئی۔ آج اس کا بیٹا بھی تو ٹھیک اس مقام اور اس تکلیف اور دردناک دور سے گزر رہا تھا جس میں برسوں پہلے وہ خود مبتلا ہوئی تھی۔ وہ سنبھل نہیں پا رہا تھا اور فجر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے کیسے سنبھالیں۔ ارشن نے دروازے کی جانب دیکھا اور ماں کے احترام میں گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا تھا۔ ابھی پہلی محبت کے بہت سے قرض باقی ہیں، ابھی پہلی مسافت کے تھکن سے چور ہیں پاؤں، ابھی پہلی رفاقت کا ہر ایک گھاؤ سلامت ہے، ابھی مقتول خوابوں کو بھی دفنایا نہیں ہم نے، ابھی آنکھیں ہے عدت میں، ابھی یہ سوگ کے دن ہے، ابھی اس غم کی کیفیت سے باہر کس طرح آئے، ابھی یہ زخم بھرنے دو، ابھی کچھ دن گزرنے دو، یہ غم کی نیل کو دریا اتر جائیں تو سوچیں گے، ابھی یہ زخم تازہ ہے، یہ بھر جائیں تو سوچیں گے، دوبارہ کب اجڑنا ہے۔ موم اندر آ جائے، وہاں کیوں کھڑی ہے؟ ارشن نے فجر کو گہرے خیال سے حقیقت کی دنیا میں لایا۔ ارشن، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ فجر کا لہجہ چٹکا ہوا سا تھا، وہ زخمی سا مسکرایا۔ مما ٹھیک ہوں میں، وہ پھیکا سا مسکرا کے کہنے لگا۔ تم روئے ہو ارشن؟ فجر کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی، وہ جو کبھی بڑی سے بڑی تکلیف میں نہیں روتا تھا۔ فجر کو آج اس کی آنکھیں سوجی ہوئی سی لگی۔ نو مما، بالکل نہیں، کاش وہ بول پاتا۔ تم سے بچھڑا ہوں تو رویا ہوں، وگرنہ رونے والوں کو میں فنکار کہا کرتا تھا۔ ارشن، مجھ سے تو تم جھوٹ بولو ہی مت، تمہارے ڈیڈ کو ناراض کر کے یہاں تمہارے پاس آئی ہوں اور تم یوں بزدلوں کی طرح کمرے میں پڑے اس کا سوگ منا رہے ہو۔ فجر چلائی تھی، اب یہ سب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ بیٹے کا یوں بزدلوں کی طرح سوگ منانا کب تک دیکھ سکتی تھی وہ؟ جانتے بھی ہو تم کون ہو، تمہارے ڈیڈ کون ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر دیا کہاں گئی؟ تو سنو ارشن، مہابیر حفیظ، وہ کوئی گم نہیں ہوئی ہے، دشمنوں نے اغوا کیا ہے تمہاری دیا کو۔ فجر نے ارشن کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی، جیسے وہ سانس تک روک گیا تھا۔ دوسری طرف احان بہت غصے سے آڈیٹوریم سے باہر آیا تھا۔ اس پاگل لڑکی کی وجہ سے ہی اس کے دوست کافی مذاق اڑاتے تھے اس کا، لیکن آج تو اس پاگل لڑکی نے ہر حد پار کر دی تھی۔ احان آڈیٹوریم سے نکل کر اپنی کلاس میں چلا آیا تھا، پھر اپنے لیپ ٹاپ پر اپنی پڑھائی کرتا رہا۔ انہیں اسی طرح کی ایکٹیویٹیز میں لیپ ٹاپ اسکول میں لانے کی پرمیشن ہوا کرتی تھی، یا تب جب ٹیچرز کہا کرتے تھے۔ باقی کا وقت اس نے ادھر ہی گزارا تھا۔ آڈیٹوریم میں فلزہ علیزے اپنی فرینڈز کے ساتھ بیٹھی انجوائے کر رہی تھی۔ معجزہ فلزہ کے پاس، جبکہ خضر علیزے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ امن اپنے فیورٹ ٹیچر کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ آج ٹیچر علی وزیر نے ڈائز پر جا کر سب کے سامنے اسے پرفیکٹ اسٹوڈنٹ اناؤنس کیا تھا۔ اسے پرفیکٹ کا بیج بھی دیا گیا تھا اور یہ رپورٹ اس کے خود کے ٹیچر نے تیار کی تھی۔ بلا شبہ وہ اتنا ہی ذہین فطین تھا۔ کیسا لگ رہا ہے امن؟ ٹیچر علی نے اس سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا ٹیچر۔ اب امن اپنی سب چھوٹی چھوٹی بات ان سے شیئر کر رہا تھا۔ اسکول میں وہ پیریڈ کے بعد فری ٹائم میں بھی ٹیچر علی کے پاس ہی رہتا تھا۔ وہ 28 سالہ ایک مہربان سے ٹیچر لگتے تھے امن کو۔ امن نے انہیں آئیڈیلائز کر رکھا تھا، تبھی ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات غور سے سنتا اور ان کی ہر بات مانتا تھا۔ کلاس کے دیگر اسٹوڈنٹس میں سے کسی کو 8 کلاس کے اس اسٹوڈنٹ سے حسد تھا تو کسی کو اس پر رشک آتا تھا۔ امن اسی بات پر نازا رہتا کہ اس کے فیورٹ ٹیچر سب سے زیادہ اور بھرپور توجہ اسے ہی دیتے تھے۔ وہ امن کا ہاتھ تھامے اب آڈیٹوریم سے باہر آئے تھے، اسے لے کمپیوٹر لیب میں آئے۔ امن، تمہیں معلوم ہے میں نے اتنا زیادہ کیسے پڑھا اور میرا مائنڈ اتنا شارپ کیوں ہے؟ وہ امن کے سامنے ایک چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ نہیں معلوم ٹیچر، آپ بتائیں۔ امن نے دلچسپی سے انہیں دیکھا۔ کیا تم میرے جتنے شارپر مائنڈ بننا چاہتے ہو؟ انہوں نے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ آف کورس ٹیچر۔ امن اب پوری طرح ان کی جانب متوجہ تھا۔ میں مائنڈ شارپ رکھنے کے لیے اپنے باپ دادا کی بنائی ہوئی سیکرٹ فارمولے کی ٹیبلٹس یوز کرتا تھا۔ کیا تم وہ یوز کرنا چاہو گے؟ انہوں نے دھیمے سے لہجے میں اس سے پوچھا۔ یس ٹیچر، میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ امن ایکسائٹیڈ ہوا۔ مگر ایک شرط ہے۔ کیا؟ یہ سیکرٹ ہم دونوں کے بیچ رکھو گے، کسی کو نہیں بتاؤ گے، ایون کہ اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں۔
علی وزیر نے کہا تو امن کو مایوسی ہوئی۔ بٹ سر، میرے پیرنٹس نے مجھے سکھایا ہے کہ ان سے کوئی چیز سیکرٹ نہیں رکھنی، ہر بات ان سے شیئر کرنی ہے۔ امن نے اپنی پوری مجبوری بتائی، اس کا منہ لٹک گیا۔ ضروری نہیں، اب دیکھو تمہارے پیرنٹس تمہیں کتنی اچھی اچھی چیزیں سکھاتے ہیں، اگر تم انہیں شارپ ہو کر ایک کامیاب ترین انسان بن کر دکھاؤ گے، ان کا نام روشن کرو گے تو سوچو وہ کتنا خوش ہوں گے۔ علی وزیر نے مکاری سے اسے اپنی باتوں میں الجھایا۔ آج کی بات تھوڑی تھی، سالوں کی محنت تھی اس بچے پر، اور اس کا اعتماد جیتنا، اس کا آئیڈیل بننا، اس کے قریب جانا، اس سے اپنی ہر بات منوانا۔ اوکے سر، آپ جیسے بولیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ میں اپنے پیرنٹس کو، خاص کر اپنے دادو کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں۔ جو آپ کہیں گے میں وہ لازمی کروں گا، امن نے اعتماد سے کہا تھا۔ علی وزیر کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ یہ لو، یہ ٹیبلٹس ہے، کسی کو بھی نہیں دکھانی، کسی کو بھی نہیں۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جی ٹیچر، میں یہ بات کسی سے بھی شیئر نہیں کروں گا۔ امن نے وہ ٹیبلٹس لے کر اپنی پینٹ کی پاکٹ میں رکھ لی۔ فنکشن اختتام پذیر ہوا۔ اساوری شاہ بڑی سی ٹرافی ہاتھ میں لیے باقی کلاس اور ٹیچرز کے ساتھ خوشگوار موڈ کے ساتھ کلاس میں داخل ہوئی تھی۔ علیزہ جلدی سے احان کے قریب آ گئی تھی۔ احان نے اساوری کو خوخار نگاہوں سے ایک عدد گھوری سے نوازا، مگر وہ یوں انجان بن گئی جیسے کبھی راستے میں ہی نہ ملی ہو۔ احان، ماہر خان، سب نے اساوری شاہ کو مبارکباد دی ہے۔ اس کی شاندار کامیابی اور پرفارمنس پر آپ نہیں دیں گے؟ ٹیچر نے کلاس سے جاتے جاتے اسے کہا۔ ٹیچر اب پرنسپل کی بات سننے کلاس سے باہر چلی گئی تھی۔ اساوری نے حسد بھری نگاہ سے اس ہرے سڑیل کیکٹس کو دیکھا جس کی بے نیازی میں کوئی خاطر خواہ کی کمی نہیں آئی تھی۔ الٹا کشادہ ماتھے پر بلوں کا جال ہی بنا ہوا تھا۔ کلاس آہستہ آہستہ خالی ہو رہی تھی۔ احان نے بھی عافیت اسی میں جانی کہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ احان نے علیزہ کو اشارہ کیا اور وہ دونوں اٹھ کر کلاس سے باہر جانے لگے۔ ضروری نہیں آپ فزکس، کیمسٹری اور بائیو ہی یاد کریں، آپ ہمیں بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اساوری شاہ نے پیچھے سے جل بھن کر ہانک لگائی تھی۔ احان نے غصے سے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ جلدی سے اپنی فرینڈز کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ احان دانت کچکچا کر کلاس سے باہر نکل آیا۔ پیچھے اساوری اور اس کی فرینڈز کے چھت پہاڑ کہے پوری کلاس میں گونجے تھے۔ علیزہ، تم فن کرتی واپس آئی تھی؟ ضروری نہیں آپ صرف پڑھائی کریں، آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ تھوڑی شرم بھی کر سکتی ہیں، علیزہ نے کہا تھا۔ وہ دم ساتھ گئی۔ علیزہ واپس چلی گئی۔ وہ پھر کہے لگا کر ہنس پڑی۔ کیا یار اساوری، کیوں تنگ کرتی ہو شونے شریف سے کاکے کو؟ اگر ٹائم ہی پاس کرنا ہے تو کسی اور کو تنگ کر لیتے ہیں ہم، جیسے پہلے کرتے آ رہے ہیں۔ اس کی دوست منہا نے اسے مشورے سے نوازا۔ اساوری شاہ اٹھ کر اس کی ڈیسک کے اوپر دونوں بازو رکھ کر اس کے سامنے ذرا سا جھکی تھی۔ اور تمہیں کس نے کہا منہا کہ اس بار میں ٹائم پاس کر رہی ہوں؟ یہ جو ابھی باہر گیا ہے نا، یہ صرف اساوری شاہ کا ہے۔ اس کا جنون، اس کا پاگل پن، اس کا عشق، مجھے نہیں معلوم مجھے کیا ہوا ہے، مگر جو اب ہوا ہے وہ کبھی محسوس ہی نہیں ہوا۔ اس لیے جو میرے اور اس کے درمیان میں آئے گا وہ مرے گا۔ کچی عمر کا خواب ہے وہ میرا۔ اب اگر کسی نے اسے میری آنکھوں سے نوچنے کی کوشش کی تو میں اندھی ہو جاؤں گی یا مر ہی جاؤں گی۔ اساوری نے جبڑے بھینچ کر بات مکمل کی تھی اور اس کی وہ فرینڈ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اساوری، تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ لوگ کتنے عجیب ہیں، اپنی فیملی کے علاوہ کسی سے دوستی تک نہیں کرتے۔ ان کے بارے میں کتنی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں اسکول میں۔ یہی تو چیز مجھے اٹریکٹ کرتی ہے شاید، کہ بچپن سے اساوری شاہ کو کچھ انوکھا، اچھوتا اور وہ چاہیے ہوتا ہے جو لا حاصل ہو، جسے حاصل کرنے میں بھی مزہ آئے۔ اس نے ہوا میں بات اڑائی۔ وہ تو تمہاری جانب دیکھتا تک نہیں اساوری، بلکہ کسی کی جانب نہیں دیکھتا، اور شاید وہ اپنی اس کزن علیزہ ایشان میں انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ اس کی سسٹر فلزہ کے علاوہ صرف وہی اس کے اتنے کلوز ہے کہ اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس سے بات بھی کرتا ہے۔ ایشان نے ایک اور پوائنٹ اٹھایا۔ نو، اس کی آنکھوں میں علیزہ کے لیے بھی وہ خاص فیلنگ نہیں ہے۔ وہ فیلنگ اس کی ان گرین آنکھوں میں صرف اساوری شاہ کے لیے ہوں گی۔ وہ پر اسرار سا مسکرائی تھی۔
وہ لوگ گھر واپس آ گئے تھے۔ امن اب اکثر انیکسی میں پایا جاتا تھا۔ اب بھی اپنا پرفیکٹ اسٹوڈنٹ کا میڈل دکھانے سمیع انکل کے پاس آیا۔ انکل یہ دیکھیے، اسے مسکرا کر کہا۔ شاباش امن بابا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ جو معجزہ کو کھانا کھلا رہے تھے وہ جانتے تھے امن معجزہ کا بہت خیال رکھتا ہے، اس کے تمام چھوٹے چھوٹے کام بھی خود کیا کرتا تھا۔ کوکومو، مجھے کانگریٹس نہیں کرو گی؟ امن نے معجزہ کی جانب دیکھا جو اب ہاتھ کے اشارے سے بڑی دادی کی طرح اسے صبر کرنے کو بول رہی تھی۔ وہ بھی تو ہر وقت اب امن کی رٹ لگا کر رکھتی تھی۔ سمیع اس کے ساتھ ساتھ امن کو بھی کھانا کھلانے لگے اور ان دونوں کی چھوٹی موٹی معصوم سی گفتگو سن کر سمیع بے اختیار مسکرا دیے۔ سمیع انکل، ہم کھیلنے جا رہے ہیں۔ امن نے اپنے سے 5 سال چھوٹی معجزہ کا ہاتھ تھاما، کیونکہ اب اسے معجزہ کے علاوہ کوئی کھیلنے کے قابل ہی نہیں لگتا تھا۔ سمیع نے مسکراتے ہوئے سر ہلا کر اجازت دی تو اسے لیے وسیع و عریض پول کے پاس چلا آیا۔ چلو کوکومو، تمہیں جھولا دوں۔ امن نے جھولے کی جانب اشارہ کیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے امن، میں گر جاؤں گی۔ وہ روحان سی ہوئی۔ ان کے ساتھ رہ کر اب وہ صاف لہجے میں اردو بولنے لگی تھی۔ نہیں گرو گی، میں نہیں گرنے دوں گا۔ امن نے اسے تسلی دی اور جھولے پر بٹھایا۔ وہ اب اسے آہستہ آہستہ جھولے دے رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے معجزہ، میں بڑے ہو کر ڈاکٹر بنوں گا۔ ہا 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 ہا۔ امن، واقعی؟ وہ یوں خوش ہوئی جیسے امن نہیں، وہ خود ڈاکٹر بن رہی ہے۔ پھر میں اپنے ہاسپٹل کا نام معجزہ ہاسپٹل رکھوں گا۔ امن نے اپنا اگلا پلان بھی بتایا۔ لیکن کیوں؟ ایسے تو سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ معجزہ ہاسپٹل بول بول کر اسے نئی پریشانی لاحق ہوئی۔ اس کی شکل ایسی تھی کہ امن قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ کوئی نہیں بولے گا پاگل، امن نے اس کے سر پر چپت رسید کی۔ امن، اتنے میں ہی شفا نے انہیں آواز دی۔ چلو آؤ، مما بلا رہی ہے۔ ان کی بات سن کر پھر میں تمہیں ہوم ورک بھی کرواؤں گا۔ اس نے پھر سے اس کا ہاتھ تھاما اور اندر کی جانب چل پڑا۔ امن، میں نے تمہارے لیے فریش جوس بنایا ہے، یہ لو پیو۔ شفا نے ایپل جوس کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ مما، معجزہ کے لیے؟ امن کو معجزہ کی فکر لاحق ہوئی۔ میں دیتی ہوں گڑیا کو بھی۔ شفا کچن میں جانے لگی۔ رہنے دے مما، مجھ سے اتنا نہیں پیا جائے گا، ہم شیئر کر لیں گے۔ امن نے منہ بنا کر جوس کا گلاس تھاما۔ امن، بری بات۔ شفا نے اسے گھورا اور معجزہ کے لیے دوسرے گلاس میں جوس لے کر آئی۔ مما، مجھے نہیں پسند یہ۔ وہ جھنجھلایا۔ امن، پی لو، نہیں تو میں کٹی ہو جاؤں گی۔ مما کو تنگ نہیں کرتے، معجزہ نے سیانی اماں کی طرح اسے کہا۔ شفا مسکرائی، معجزہ کو گود میں بٹھا لیا۔ معجزہ نے جوس پی لیا تو نہ چاہ کر بھی امن کو بھی کٹی کے ڈر سے گندے گندے منہ بنا کر وہ جوس فنش کرنا پڑا۔ معجزہ تالیاں بجانے لگی جبکہ شفا قہقہا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ نور، رک جاؤ، میرے پاس آؤ، دیکھو میں تمہیں لینے آ گیا۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی اور وہ آج پھر اس کی جانب لپک رہا تھا، اسے پکار رہا تھا، اسے آوازیں دیتا تھا، اسے اپنی جانب کھینچتا تھا۔ نور، اس نے قریب آ کر اس کا بازو پوری طاقت سے کھینچا تھا۔ وہ جو اس سے خوفزدہ ہو کر پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی، واپس مڑ کر لڑکھڑا کر اس کے اوپر گری تھی۔ نور ایماں ہڑبڑا کر چیخ سی مار کر خواب کی کیفیت سے بیدار ہوئی تھی۔ جلدی سے تکیے کے قریب پڑا دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد لپیٹا، سانس دھوکنے کی طرح چل رہی تھی جیسے سچ مچ اتنا ہی بھاگی ہو۔ خواب کے بھیانک مناظر بھی پھر آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وہ بلند آواز میں آنکھیں میچ کر ورد کرنے لگی۔ شیطان کے بہکاوے، یا اللہ ہمیں اس خواب والے شیطان اور ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما۔ نور، ماں ہاجن کی آواز سنائی دی۔ وہ اس کی خوابگاہ میں داخل ہوئی تو نور ایماں بھاگ کر ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ اچھا ہوا جلدی اٹھ گئی میری بچی، آج تمہارے لیے بہت خاص دن ہے، بہت خاص۔ آج وہ دن ہے جس کا ہم نے برسوں کی انتظار کیا تھا۔ آج میری بچی جو خدا کا ایک حسین تحفہ ہے میرے لیے، ایک پاک روح ہے، آج نور پاک بی بی کے منصب پر فائز ہو جائے گی، میری گدی سنبھالے گی میری بچی۔ ساتھ درگاہ کی پاک ہستی کا عرس مبارک ہے، تیاریاں چل رہی ہے، آج بہت خاص طریقے سے تیار کیا جائے گا میری بچی کو۔ ماں ہاجن اسے تفصیلات بتاتی رہی۔ اپنی بات مکمل ہوئی تو اس کا لرزتا وجود ملاحظہ کیا۔ ارے کیا ہوا میری بچی کو؟ ماں ہاجن نے اسے خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ دیکھا جو لٹھے کی طرح سفید پڑا ہوا تھا۔ سبز نین کٹورے لبالب پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ جو 7 پردوں میں پالی گئی تھی، حویلی میں سب خادمائے خواتین تھی۔ 16 سالہ زندگی میں بابا اور بھائیوں کے علاوہ کبھی کسی مرد نے اس کا آنچل تک نہ دیکھا تھا۔
تو پھر خواب میں وہ کون تھا جو اسے یوں پکارتا تھا، یوں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگتا تھا کہ وہ ڈر جاتی تھی، بہت زیادہ بے تحاشا۔ ارے کیا ہوا میری دہی رانی کو؟ اماں حاجن پریشان ہوئی۔ اماں، وہ پھر سے مجھے ڈراؤنا خواب آیا، شیطان خواب میں مجھے ڈراتا ہے، استغفر اللہ، وہ بول کر پھر اماں حاجن سے لپٹ گئی تھی۔ ارے پریشان کیوں ہو جاتی ہے میری بچی؟ تعوذ پڑھ لیا کر۔ اماں حاجن مسکرائی تھی۔ اماں پڑھتی ہوں، مگر پھر بھی مجھے وہی خواب آ جاتا ہے، وہ معصوم منہ بسور کر بولی۔ اچھا چلا، تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ اماں حاجن اسے اپنے کمرے میں لے کر گئی۔ وہ کھوئی سی تھی، وہ جو کوئی بھی تھا، نائٹ میئر اور بہت ڈراؤنا تھا۔ دوسری طرف وہ سب اسکول کی بریک میں آپس میں کھیل رہے تھے۔ وہ اکثر باسکٹ بال کھیلا کرتے تھے۔ تبھی ٹیچر علی وزیر وہاں چلے آئے اور امن کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ امن ان کے پاس آیا تو وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ کمپیوٹر لیب چلے آئے، جہاں اس وقت کوئی بھی اور موجود نہیں تھا۔ آؤ امن، میں تمہیں وہ چیز سکھاؤں جو تمہیں بہت جلد ہی ایک برائٹ اسٹوڈنٹ بنا دے گی۔ وہ اسے اپنی لچھیدار باتوں میں سلجھا رہے تھے۔ امن کمپیوٹر لیب میں ٹھیک ان کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ درندہ شیطان صفت بھیڑیا اتنے مقدس پیشے کے روپ میں بالکل اس کے سامنے بیٹھا اب اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ امن، تم نے وہ انرجی ٹیبلٹس لینا شروع کی جو میں نے سیکریٹلی تمہیں دی تھی؟ وہ نرمی سے بولا، مگر آنکھوں میں انتہائی صفاقی اور خباثت تھی کہ وہ ایک ننھے سے فرشتے کی رگوں میں وہ زہر قطرہ قطرہ کر کے انڈیل رہا تھا، اسے ڈرگس ایڈکٹ بنا رہا تھا۔ یس ٹیچر، میں نے لینا اسٹارٹ کر دی ہے، مگر ان کو لے کر بہت نیند آتی ہے اور اب تو دن میں بھی میرا دل کرتا ہے کہ میں انہیں ہی لے لوں۔ وہ معصومیت سے بولا تھا۔ دیکھو امن، اسی لیے تو میں نے انہیں تمہیں رات کو سوتے وقت لینے کو کہا ہے۔ وہ ٹیبلٹ میرا اور تمہارا سیکریٹ ہے۔ میں نے بھی انہی ٹیبلٹ سے اپنا مائنڈ اتنا شارپ کیا ہے۔ وہ تمہیں بھی بغیر کسی کو بتائے روز لینی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں نے تمہیں وہ دی ہے تو باقی اسٹوڈنٹس مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور تمہارے پیرنٹس کو بھی شاید اچھا نہ لگے تو وہ میری کمپلینٹ کر دیں گے۔ اسی لیے تم یہ سیکریٹ کسی سے شیئر مت کرنا۔ علی وزیر نے مکاری سے اسے 1000 دفعہ کی پڑھائی ہوئی پٹی ایک مرتبہ پھر سے پڑھائی۔ یس ٹیچر، آپ فکر مت کریں، میں کسی سے شیئر نہیں کروں گا۔ علی وزیر نے اپنا لیپ ٹاپ اس کے سامنے رکھا تھا، پروڈکشن سسٹم کے بارے میں پڑھاتے۔ اب لیپ ٹاپ پر کچھ ایسے منظر چل رہے تھے کہ امن کا ماتھا پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ اسے یہ مناظر دیکھ کر ربائی سی آنے لگی۔ سر اس نے آنکھیں زور سے بند کر لی تھی۔ اٹس اوکے چیمپ، خود ہی تو کہتے ہو مجھے ڈاکٹر بننا ہے، تو یہ سب تو آگے جا کر میڈیکل کی ایجوکیشن کے ہی ایک حصہ ہے۔ اٹس اوکے۔ وہ استاد کے نام پہ ایک دھبا معاشرے کا ناسور، ناپختہ، کچے معصوم دماغ میں غلاظت بھر رہا تھا۔ جب امن کی حالت زیادہ ہی خراب ہونے لگی تو اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر دیا، کیونکہ اب بریک بھی ختم ہونے والی تھی۔ چلو امن، چلو کلاس میں چلیں، اور اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ بریو بنو، تم بہت بریو ہو۔ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تمہیں بہت بڑی بڑی چیزیں سیکھنی ہیں۔ امن، تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ وہ کلاس میں آتے آتے اس کے دماغ کو اپنی باتوں میں الجھائے گیا۔ وہ شیطان تھا جو چند پیسوں اور اپنے جیسے شیاطین کے حکم کے مطابق یہ شر پھیلا رہا تھا۔ دوسری طرف خیل حویلی کے زنان خانے میں بڑے دالان میں اس وقت کوئٹہ اور اس کے مضافات سے آئی خواتین کا جمخضیر اکٹھا ہوا تھا۔ اماں حاجن نے نور ایما کو سفید کپڑے میں یوں لپیٹا ہوا تھا جیسے احرام باندھتے ہیں، اور دالان کے بیچوں بیچ وہ ایک پیڑھی پر بیٹھا رکھا تھا۔ اس کے پاس خود بھی کھڑی تھی۔ تمام آنے والی خواتین کے ہاتھ میں ایک عدد شیشی تھی جس میں عرق گلاب تھا۔ اب وہ خواتین آگے بڑھتی جاتی اور ایک ایک کر کے باری باری اپنی ہونے والی پیرنی نور پاک بیوی پر گلاب کا عرق گراتی جاتی۔ کافی گھنٹوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ عرق گلاب سے غسل کے بعد اسے سفید لباس پہنا کر تیار کیا گیا۔ قرآن پاک سے شادی کے لیے دلہن بالکل باوضو، پاک صاف اور تیار تھی۔ کچھ ہی دیر میں خان شمشان خیل اور اس کے بیٹے دالان میں آئے تھے۔
مضحکہ خیز وہ زنان خانہ کہتے ہیں کہ جس میں سے کسی نر پرندے کو بھی اڑا دیا جاتا تھا، اس زنان خانے میں کسی نر پرندے کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں ہزاروں خواتین کے بیچ وہ نامحرم مرد دندناتے سریہ زدہ گردنوں کے ساتھ گھسے چلے آئے تھے۔ دوسری خواتین تھوڑی تھی، یا ان کی عزت نہیں تھی، یا ان کا پردہ نہیں تھا کہ خان شمشان خیل خود کو کوئی بہت اونچی ہستی سمجھ بیٹھا تھا۔ نعوذ باللہ! نور ایمان کو ایک اونچی مسند پر بٹھایا گیا۔ سب خواتین ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے چکر میں خوب دھکم پیل ہو رہی تھیں۔ قرآن پاک سے شادی کی رسم کی شروعات ہوئی۔ خان شمشان خیل نے اس کی گود میں قرآن پاک رکھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہزاروں خواتین کو گواہ مان کر کہا، آج سے تم ستی بخشوائی گئی ہو۔ نعوذ باللہ! ماشاء اللہ! ماشاء اللہ! خواتین بلند آواز سے کہنے لگیں، لو جی، ہو گئی قرآن پاک سے شادی، بن گئی نور پاک بی بی۔ آج دیا ماہر خان سے مکمل طور پر اس کی پہچان چھین لی گئی تھی۔ آج سے اسے درگاہ کے حجرے میں 7 پردوں میں رہنا تھا، بس وہاں اپنی عبادت کرنی تھی اور اپنے علم و کرامت سے لوگوں کی تکلیف دکھ دور کرنے تھے۔ اس کے دماغ میں سالوں سے بٹھایا گیا تھا کہ وہ ایک پاک روح، پاک جسم ہے، دنیاوی خواہشات سے پاک، خاندانی جبلتوں سے پاک، ایک خاص ہستی۔ وہ بھی تو اب خود کو ایسا ہی سمجھتی تھی جیسا اسے سکھایا گیا تھا، جو اس کے دماغ میں بٹھایا گیا تھا۔ خواتین اب عقیدت سے آگے بڑھتی اور نور پاک بی بی کی چادر چومتی جاتی، وہ بھی ان کے سروں پر ہاتھ رکھتی جاتی۔ ان خواتین میں بھی تو یہی مشہور کیا گیا تھا کہ سامنے بیٹھی ہستی معجزانہ طور پر حویلی میں آئی ہے۔ ایک دن پریاں آئیں اور اماں حاجن کی گود میں اسے ڈال گئیں۔ وہ عام عقل و شعور رکھنے والے ان انسانوں میں توہم پرستی اور اس قدر جاہلانہ تصورات تھے کہ سب نے مان بھی لیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ روز قیامت اور روز آخرت تک اس کے لیے سچے علم، ہدایت و صراط مستقیم کا سرچشمہ قرآن مجید ہی ہے، جس میں نہ ہی کسی پری کا ذکر ہے اور نہ ہی پاک الہامی کتاب سے شادی رچانے کا کوئی حکم ہے۔ خیل حویلی کے بیسمنٹ میں آج پھر وہ سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور اپنی اب تک کی کامیابی اور آنے والی کامیابی پر جشن منا رہے تھے۔ مہارانی کے خاص بے تحاشا خوبصورت شاگردیں رقص پیش کر رہی تھیں اور وہ سب خاص مشروب انتہائی نازک رنگ برنگے وائن گلاسوں میں گھونٹ گھونٹ کر اپنے اندر انڈیل رہے تھے۔ مجھے حیرت ہے، یہ سب اسمبھو کیسے ہو گیا کہ ان جلادوں کے ناک کے نیچے ان کے بالکوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور اب تک وہ کچھ نہیں کر سکے۔ شیکھر پرتاپ حیران تھا۔ ممکن تو نہیں تھا سنگھ صاحب، مگر ہم نے ان کا دھیان بٹانے کو بہت کچھ کیا۔ اتنی کچھ کہ سوچ ہے آپ کی، کبھی کہیں دھماکہ کروایا، کبھی کسی چھوکری کو اٹھوایا اور اس کے ساتھ زیادتی بھی کروائی، کبھی کہیں آگ لگائی اور کہیں کسی خواجہ سرا کو زندہ جلایا۔ وہ ان مجرموں تک پہنچ ہی نہیں پاتے، ان کے پہنچنے سے پہلے ہی مجرم مردہ پایا جاتا۔ یہی ناکامیابیاں کافی ہے ان کا دھیان بٹانے کو۔ ہماری برسوں کی محنت ہے جو اب رنگ لا رہی ہے۔ خان شمشان خیل چمک کر بولا تھا۔ مہارانی نے بھی اس کی تائید کی۔ حشمت راؤ نے ان کی بات پر سر دھنا، اور سب سے بڑی اور اہم بات، آپ نے تو اپنی بھگوت گیتا میں پڑھا ہی ہوگا کہ گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھاتا ہے جی۔ ہا 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 ہا۔ ان شیاطین کے مکروہ قہقہے بیسمنٹ میں گونج اٹھے تھے۔ ان کے خلاف انہی کے گھر سے جب ہر خبر مل جاتی ہے، انہی کا بھیدی ان کی لنکا ڈھانا چاہتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہا 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 ہا۔ وہ کون ہے؟ شیکھر پرتاپ نے دلچسپی سے پوچھا۔ توصیف علی اپنے 15 سالہ بیٹے التمش سیف علی کے ساتھ مسکراتے ہوئے خراما چلتا اندر داخل ہوا۔ آئیے آئیے، اپنے خاص مہمانوں کے سامنے ابھی آپ کی ہی تعریف کی جا رہی تھی سیف علی۔ شمشان خیل نے سیف علی کو اپنے پاس جگہ دی۔ ان سے ملیے شیکھر پرتاپ جی، یہ ہے سیف علی، اس پاشا ابراہیم کی بہو کا پھوپھی زاد کزن۔ یہ اور اس کی فیملی اس پیلس میں آتے جاتے رہتے ہیں تو ہمیں ان کی اہم خبریں مل جاتی ہیں۔ یہ اپنی کزن سے محبت کرتا تھا، مگر اس پاشا کے بیٹے نے اس کو جیل تک پہنچایا اور جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا اس کے ساتھ، اور اب آریان کے بیٹے کو تباہ و برباد کرنے میں اسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اسی نے ہمارے کہنے پر
اس پیلس میں جہاں ممکن ہو ہمارے ڈیوائس سیٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں ان کی ہر خبر ملتی رہتی ہے۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ اب مجھے ساری تفصیل جاننی ہے کہ کتنی کامیابی ہوئی اور اب آگے کیا پلان ہے۔ شیکھر پرتاپ جوشیلے لہجے میں بولا تھا۔ ان کی ایک بیٹی ہمارے پاس ہے اور آج سے وہ کوئٹہ کے عوام کی پیرنی ہے جسے وہ واپس اپنی دنیا میں لے جا ہی نہیں سکتے۔ اس وکیل کا بیٹا ملک ہی چھوڑ گیا، باقی بچے بھی ہمارے نشانے پر ہی ہیں۔ اور اب آریان پاشا ابراہیم کے بیٹے کی رپورٹ، اس کا فیورٹ ہر دل عزیز ٹیچر علی وزیر دے گا، جو کہ سرے سے کوئی استاد ہے ہی نہیں۔ ہم نے ایک قابل استاد علی وزیر کو اپنے راستے سے ہٹا کر اپنا بندہ اس کی جگہ بھیجا ہے، کیونکہ علی وزیر کا ریکارڈ صاف ستھرا اور انتہائی شریفانہ ہے۔ تو کسی کو شک تک نہیں ہوا۔ وہ سالہ استاد لاکھوں کی آفر دینے کو بھی اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہی نہیں تھا، تو اسے راستے سے ہٹانا ہی پڑا۔ یہ سالے پاگل استاد ہوتے ہی ایسے ہیں جو بکنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، تبھی تو جلاد ان پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تو اسکول ہی ہمارے ساتھی سردار چانڈیوں کا ہے، تبھی تو یہ سب ممکن ہو پایا، نہیں تو یہ سب ممکن ہی نہ ہو پاتا۔ حشمت راؤ خباثت سے مسکرایا۔ میں نے اس کی رگوں میں قطرہ قطرہ زہر انڈیل کر اسے اس نشے کا عادی بنا دیا ہے، اور یہ کام اتنی خاموشی سے ہوا ہے کہ ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو سکی۔ پہلے ڈوز 5% سے شروع کی تھی اور اب تو ڈوز 70% ہو گئی ہے۔ میں نے اسے دوسرے طریقے سے بھی بہکانا شروع کر دیا ہے۔ وہ اپنے نوکر کی بیٹی سے وہی کرے گا جو میں اسے کرنے کو بولوں گا۔ اب پاشا ابراہیم کی کمر ٹوٹے گی کہ دنیا کو انصاف دلانے والا مسیحا دیکھیں گے اپنے پودے کو کیسے اس جرم کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتارے گا۔ علی وزیر نے اپنی بات مکمل کی۔ دس از کالڈ چیک اینڈ میٹ۔ ہم ایسے ہی ان پر کاری وار کرتے رہیں گے جب تک ان نام نہاد جلادوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ ہا 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 ہا۔ وہ ٹوٹ کر بکھریں گے بھی اور ہمارے ہاتھوں ایک ایک کر کے مریں گے بھی، جب ان تک وہ ختم نہیں ہو جاتے ہم ان پر وار کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے ہر مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ ہمارے یہ جسموں کے گوشت بازار، ہر غیر قانونی دھندے، نشے کے کاروبار یوں ہی چلیں گے جیسے پہلے چلتے تھے، دیکھنا۔ ہاں، مہارانی نے ہاتھ پر ہاتھ بجا کر حقارت آمیز لہجے میں کہا تھا۔ بیسمنٹ میں جشن کا سماں تھا۔ اب وہ شیطان اپنی اگلی پلاننگز میں مصروف تھے۔ دوسری طرف احان لائبریری میں اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھا سنیمن چباتا اپنے نوٹس بنا رہا تھا۔ یہ سنیمن چبانے کی عادت اسے ارشن نے ڈالی تھی۔ اب وہ ارشن، فلزہ اور خضر چاروں اکثر سنیمن چباتے رہتے تھے۔ وہ انہماک سے اپنا کام کر رہا تھا جب بک ریک کے پیچھے سے سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے نظر انداز کیا، مگر مکھیوں جیسی بھنبھناہٹ کی آواز مسلسل آئے جا رہی تھی۔ اب یہاں تک پھول لے کر آ ہی گئی ہو تو جاؤ نا، جا کر دو اسے، کرو اظہار۔ اتنی شیرنی بنی پھرتی ہو، اب کیوں کر رہی ہو؟ ڈرتی ہو کیا ساوری شاہ؟ منہا اسے ریک سے احان کے سامنے ڈھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈرتی تو میں کسی کے باپ سے بھی نہیں، ابھی میرا موڈ نہیں ہے، تم لوگ چلو یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی آج۔ وہ ریڈ روز ہاتھ میں پکڑے واپس جانے کو پرتول رہی تھی۔ آخر احان تنگ آ کر بھننا کر دیکھنے کے لیے اٹھا کہ وہاں کون ہے۔ یہ وہی لمحہ تھا جب منہا نے اسے ریک سے باہر ڈھکیلا اور وہ جھٹکے سے آ کر احان کے سینے سے بری طرح ٹکرائی۔ آئی ایم سو سوری۔ آج پہلی مرتبہ وہ کسی کے سامنے گڑبڑائی تھی۔ دل اچھل کر حلق میں آیا جبکہ احان نے سمجھا وہ جان بوجھ کر اس کے اوپر گری ہے۔ کچھ اس کے ہاتھ میں وہ ریڈ روز۔ احان اس کی بے باکی پر آگ بگولا ہوا تھا۔ منہا اور اس کی دم چھلنیاں جائے وقوع سے فرار حاصل کر چکی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو اسٹوپڈ گرل! تمہیں معلوم ہے تم ایک لڑکی ہو کر کتنی چیپ حرکتیں کر رہی ہو؟ اپنی لمٹس میں رہنا سیکھو لڑکی، نہیں تو میرا یہ ہاتھ تمہارے ٹوٹل وزن جتنا بھاری ہے، پڑ گیا نا تو جھیل نہیں پاؤ گی۔ احان ماہر خان دھواں چہرہ لیے جو منہ میں آیا بولے جا رہا تھا، سامنے والی کی سچویشن پر غور کیے بغیر، مگر پھر بے تحاشا چونکا کہ وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ آنکھیں لال ٹماٹر ہو کر پانی سے لبالب بھر گئی تھی، آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اپنا گلا اور سینہ رب کر رہی تھی۔ ہے یو، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ احان گھبرایا تھا، ایسی سچویشن کبھی بھی فیس نہیں کی تھی اس نے۔
ان ان ہی ہی وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی چلی گئی، جانے کیا کہنا چاہتی تھی۔ اہان کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ اہان بھی اس کے سامنے زمین پر بیٹھا۔ "ہے اساوری شاہ، تم سانس کیوں نہیں لے رہی؟ سانس لو، ڈیم اٹ، آئی ایم سوری۔ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟" وہ اسے پکارتا رہا، آواز دیتا رہا۔ وہ اپنے گلے کو پکڑ کر زمین پر گری تھی۔ اہان کی جان لبوں پر آ گئی۔ "اساوری!" اہان نے جھجکتے ہوئے اس کا کندھا ہلایا۔ پھر اہان نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ "اساوری شاہ، آنکھیں کھولو، ڈیم اٹ!" اس نے بمشکل آنکھیں کھولی اور لرزتے کانپتے وجود سے ایک جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ اہان نرمی سے اسے فرش پر لٹا کر وقت ضائع کیے بغیر اس جانب گیا۔ وہ سمجھ گیا وہاں اس کا بیگ پڑا تھا۔ اہان نے بیگ لا کر سارا ٹیبل پر پلٹ دیا۔ اس کی دیگر چیزوں میں سے اہان کی نظر انہیلر پر پڑی۔ اہان نے فوراً ہاتھ میں تھاما۔ ابھی پیچھے مڑا تھا کہ فلزہ اور علیزہ اسٹڈی میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے کی صورتحال ناقابل یقین تھی۔ وہ دونوں بھی لپک کر اساوری تک پہنچی تھی۔ "کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟" فلزہ نے پوچھا۔ اہان اس کے پاس بیٹھا تھا اور اس کے ہونٹوں کے درمیان انہیلر رکھا تھا جو اب تقریباً نیلی پڑ چکی تھی۔ فلزہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اہان نے اس کی وین چیک کی جو دھیمی پڑ رہی تھی۔ "مجھ سے ٹکرائی تو میں نے ڈانٹ دیا اور اس کی یہ حالت ہو گئی، مگر میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی۔" اہان شرمندہ ہوا۔ وہ اب بمشکل گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور غیر محسوس انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اہان کا وہ بازو تھام لیا جس سے وہ اس کے لبوں سے انہیلر لگائے ہوئے تھا۔ وہ دھیرے دھیرے نارمل ہونے لگی۔ "آئی ایم سوری!" اہان نے ایک مرتبہ پھر اس سے کہا۔ اساوری نے جھجکتے اس کا بازو چھوڑ دیا اور انہیلر خود پکڑ لیا۔ بھیگی سرخ آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں ڈالی۔ اہان کو جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ "مجھے میری فرینڈ نے دھکا دیا تھا۔" وہ اہان کی جانب دیکھ کر اب اس صورتحال میں جب مرنے والی ہو گئی تھی تب بھی اسے وضاحت دے رہی تھی۔ اہان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ "میں نے سوری بولا ہے تمہیں اساوری شاہ، میں نے تمہیں ہرٹ کیا، آئی ایم سوری۔" وہ واقعی شرمندہ تھا کہ اس کے الفاظ بہت زیادہ سخت تھے۔ جی آپ نے مجھے بہت ہرٹ کیا." وہ آنکھیں بھیج کر تکلیف سے بولی۔ اہان عجیب سے احساسات سے دوچار ہوا تھا۔ ایک انتہائی نازک بے ضرر لڑکی اس کی وجہ سے موت کے دہانے پر پہنچ گئی تھی۔ علیزہ اور فلزہ نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ زخمی بھیگی سی نگاہیں اہان پر گاڑے ہوئے تھی اور اہان کو اس سے نگاہیں ملانا آج مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پا رہا تھا یا خود کو احساسات بدل رہے تھے۔ "میں ٹیچرز یا پرنسپل کو اطلاع دیتی ہوں، تم لوگ اس کے پاس رکو۔" علیزہ بول کر اسٹاف روم کی جانب بھاگی تھی۔ "تم اب ٹھیک ہو نا؟" فلزہ نے اس کی کمر رب کی۔ وہ نڈھال سی فلزہ کے کندھے سے ہی سر ٹکا گئی تھی مگر اس کے پوچھنے پر سر ہاں میں ہلایا۔ اہان غیر محسوس طریقے سے اٹھا تھا اور اس کے بیگ میں اس کی بکس، پین، جیومیٹری کا سامان، اسکیل وغیرہ واپس رکھے۔ اہان بری طرح چونکا تھا۔ دو تین دن پہلے وہ اپنا پین اپنی ٹیبل پر بھول گیا تھا۔ وہ اساوری شاہ کی چیزوں میں بڑی شان سے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ ان چیزوں میں اس کی نوٹ بک کا وہ پہلا پیج بھی انتہائی احتیاط سے فولڈ کر کے رکھا گیا تھا جو اس نے کل ہی اپنا نام اور رول نمبر لکھ کر پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اہان نے ایک سرد سی سانس کھینچ کر پیچھے مڑ کر ایک گہری نگاہ اس پاگل لڑکی پر ڈالی۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ کیوں کر رہی تھی یہ پاگل پن؟ کیوں اس پتھر سے سر پھوڑنا چاہتی تھی؟ یا وہ اپنا سر پھوڑ چکی تھی اور نتیجتاً یہ بھی نہ دیکھ پائی کہ اس پتھر سے بھی چشمے پھوٹنے کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ اہان کی نگاہ اب بار بار بھٹک رہی تھی۔ تبھی وہاں پرنسپل اور باقی ٹیچرز گھبرائے ہوئے آئے تھے۔ آخر حشمت راؤ کی امیر کبیر لاڈلی پوتی کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ کوئی معمولی بات تھوڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک مجمع وہاں جمع ہو چکا تھا۔ اس کے گارڈز، ڈرائیور، گھریلو خادمائیں جو اسے سہارا دے کر وہاں سے لے کر جا چکی تھی۔ دوسری طرف امن بینچ پر بیٹھا ایک بسکٹ خود کھا رہا تھا اور ایک معجزہ کو کھلا رہا تھا۔ وہ اپنے ٹیسٹ کی پریکٹس کر رہی تھی جو کہ بریک کے بعد ہونے والا تھا اور امن اسے بتا رہا تھا کہ اسے کیسے لکھنا ہے۔ "نو کوکومو، ایسے نہیں یار، اتنی بڑی ہو گئی ہو تمہیں۔ اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ میں ابھی تک پہچان نہیں ہوئی۔" امن نے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈانٹا۔ وہ کب سے
اس سے دماغ کھپا رہا تھا۔ امن تم نے مجھے ڈانٹا اور پھر سے مجھے کوکومو بولا، وہ اپنی چاکلیٹی آنکھیں پھیلا کر رونی شکل بنا کر بولی، کیونکہ تم کب سے مجھے پریشان کر رہی ہو۔ امن نے بھی پڑھائی کے معاملے میں کوئی لگی لپٹی نہ رکھی۔ معجزہ امن سے بات نہیں کرے گی، وہ بھی اکڑ گئی۔ اور میں تمہاری یہ کھجور جیسی پونی کھینچ لوں گا۔ امن نے بھی اسے گھورا۔ اب وہ اپنا بھوپو اسٹارٹ کر چکی تھی۔ امن گڑبڑا گیا۔ دنیا کا سب سے طاقتور ہتھیار تھا جو ان نازک پریوں کے پاس تھا، وہ جو جلادوں کی اولادوں تک کو گڑبڑانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھ کر اسے چپ کرانے کی، اسے پچکارنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اوکے، آئی ایم سوری، اب کبھی بھی نہیں ڈانٹوں گا معجزہ کو، کبھی ہرٹ نہیں کروں گا، آئی ایم سوری۔ امن نے اس کی پھولی سفید بے داغ گالوں سے آنسو صاف کیے۔ وہ بمشکل چپ ہوئی تو امن نے سکا سانس لیا۔ اوکے، یہ بسکٹ فنش کرو۔ امن نے پھر اس کے منہ میں بسکٹ رکھا جسے اب اس نے شرافت سے کھا لیا تھا۔ بریک کے اختتام تک وہ اس کے دماغ میں یہ گھسانے میں کامیاب ہو ہی گیا کہ ڈسینڈنگ اوپر سے نیچے آیا کرتا ہے۔ بریک کے بعد وہ اپنی کلاس میں بھاگ گئی اور وہ مسکراتا اپنی کلاس میں چلا آیا۔ وہ عمر کے جس دور سے گزر رہا تھا وہ بے حد نازک ترین دور تھا۔ بلوغت کی یہ عمر ہوتی ہے جس میں دماغ ایک خاص کیمیکل ریلیز کرتا ہے جسے ہارمونز کہتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں میں فزیکل تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے میں خاص طور پر اس دور میں والدین کو بچوں پر کڑی سے کڑی نگرانی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بے حد ضروری ہوتا ہے کہ اس دور میں بچوں کی سوچ، ان کے خیالات پاک و صاف رکھیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو بچے بہت بری صحبت اختیار کر لیتے ہیں یا غلط راہوں پر چل نکلتے ہیں۔ بلوغت کے دوران بچوں کا جسم نئے ہارمون سے ہم آہنگی پیدا کر رہا ہوتا ہے، تو بچوں کے خیالات میں الجھن پیدا ہو سکتی ہے یا جذبات میں ایسی شدت آ سکتی ہے جس کا اس سے پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ بچوں کو اپنے جسم، اپنی حیت یا اپنے احساسات کے بارے میں بھی بے چینی ہو سکتی ہے، جبکہ بلوغت کے دوران ایسے احساسات کا ہونا بالکل معمول کے مطابق ہوتا ہے، اور اس دور میں مزاج کا آسانی سے متاثر ہو جانا یا بہت حساس ہو جانا بھی معمول ہی شمار کیا جاتا ہے۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، بعض اوقات جذبات کا اظہار ہونے دینا بھی اشد ضروری ہے، اور یہیں پہ امن کے ساتھ ہر طرح سے بہت برا ہو رہا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ کچھ دیر اپنے ٹیچر کے ساتھ کلاس میں رکتا تھا۔ اب وہ خاص ویڈیوز اور تصاویر دیکھنا امن کے لیے معمولی سی بات ہو گئی تھی۔ اب اسے انہیں دیکھ کر کوئی گھبراہٹ یا کچھ بھی غیر معمولی محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ اب اسے یہ دیکھنے سے نشے کی حالت میں عجیب تسکین سی ملا کرتی تھی۔ اس کا جسم نشے کا عادی ہوتا جا رہا تھا، اب بھی وہ سر کے پاس بیٹھا تھا۔ امن، یہ معجزہ سمیع خان تمہاری دوست ہے نا؟ آج اس درندے شیطان نے وہ ننھا معصوم چھوٹا سا دماغ اپنی گندی سوچ کی جانب موڑنا تھا، اپنے اندر کی بدبودار غلاظت، تعفن زدہ سڑی سوچ اس کے دماغ میں انڈیلنی تھی۔ یس ٹیچر، آئی لائک ہر ویری مچ، امن نے مسکرا کر کہا۔ تو تم بڑے ہو کر اس سے شادی کرنا، ٹیچر نے نیا شوشہ چھوڑا۔ میں بڑے ہو کر اس سے شادی کروں گا ٹیچر، امن نے ان کی تائید کی تھی۔ تو شادی کے بعد تو یہ سب الاؤ ہوتا ہے؟ ٹیچر نے لیپ ٹاپ پر چلتے مناظر کی جانب اشارہ کیا۔ امن نے نگاہیں جھکا لی، نہ تائید کی نہ انکار۔ میں چلتا ہوں ٹیچر۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر کلاس روم سے باہر نکل آیا تھا۔ اس ٹیبلٹ کی طلب بڑھنے لگی تھی، اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، عجیب و غریب خیالات دماغ کو پراگندہ کر رہے تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ سٹوری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، تو آپ میرے ساتھ بنے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ سٹوری پسند آ رہی ہوگی، اور بھی بہت سے لوگوں نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ اس سیزن کو پڑھا جائے، ڈارک لو ساگا کے سیزن 3 کو، اور مجھے سب کے کمنٹس نہیں مل پا رہے ہیں، اور مجھے مل گیا ایک اور کمنٹ اقرا ایف کا۔ اقرا، آپ نے بھی مجھ سے ریکویسٹ کی تھی، تھینک یو سو مچ اس ناول کے لیے، اور سوری میں نے آپ کا نام پہلے پارٹ میں نہیں لیا، لیکن اقرا ایف نے بھی مجھ سے اس ناول کا ریکویسٹ کیا تھا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔